دین کی اشاعت کا ذریعہ تھا. اس وقت مدارس نہیں تھے. اس سے پہلے بھی جو ہمارے اکابرین جو نامور ہیں اور جو بھی ہیں اپنی جگہ پر مشہور و معروف، ہر اعتبار سے علم و عمل کے اعتبار سے بھرپور ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم کا جو سلسلہ تھا اس طرح سے مدرسوں کا سلسلہ نہیں تھا. آپ کو اگر پڑھنا ہے تو فلاں بزرگ صاحب ہیں ان کے خانقاہ میں جانا ہے اور جا کر اپنے خرچے سے اپنا وقت دے کر آپ کو ان کے خانقاہ میں رہنا ہے اور رہنے کے بعد آپ کو علم حاصل کرنا ہے. تو اکابرین جو اس طرح علم حاصل کیے خانقاہوں میں رہ کر، تو ظاہری علم جو حاصل ہوا اس کے ساتھ ساتھ روحانی علم یعنی باطنی علم بھی حاصل ہوا. اس لیے ہم اکابرین میں سے دیکھتے ہیں کوئی بھی اکابر نامعروف مجہول نہیں ہے. جس طرح آج کل کے علماء کرام ہیں، کوئی عالم ہے اس کو گاؤں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن ہمارے اکابرین میں سے جتنے عالم نکلے اور وہ خانقاہی ذریعے سے تعلیم و تعلم سے نکلے، اللہ اس کو چاند کی طرح چمکایا، ستارے کی طرح چمکایا، پوری دنیا اس کو جانتی ہے. ان کے اندر دو خوبی تھی، ایک ظاہری علم جو ہم لوگ حاصل کرتے ہیں اور ایک باطنی علم اصلاح نفس. اس لیے وہ دونوں طرف سے ادھر دنیائی علوم دنیا کے اعتبار سے علم ظاہری کو حاصل کیے تھے اور اللہ کے ساتھ رشتہ اور کنیکشن بنائے رکھنے کے لیے باطنی علم کو حاصل کیے تھے. اس لیے وہ دنیا میں جہاں بھی رہے منور رہے، مشہور رہے، معروف رہے اور باقدر رہے. لیکن جب ان خانقاہوں کا سلسلہ ختم ہو گیا اور اب خانقاہی سلسلہ کوئی ہے ہی نہیں، آج اگر رہ گیا ہے تو برائے نام بیعت کا سلسلہ. وہ بھی بیعت کا سلسلہ تھا. ایک بیعت کا سلسلہ اس طرح ہے کہ بڑا سے بڑا عالم کسی کے پاس بیعت ہو گیا تو اپنے پیر سے، اپنی بزرگ سے اپنی تمام خرابیوں کو اس کے پاس بولتا ہے اور ان کی اصلاح کے لیے وہ مشورہ دیتے ہیں. اس طرح ایک دور چلا. لیکن ابھی اگر بیعت کا سلسلہ ہم دیکھتے ہیں برائے نام رہ گیا ہے، کرنے والے بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ اس پہلے زمانے میں جو بیعت کا سلسلہ تھا ان کے ساتھ 15 دن میں، 1 مہینے میں، 2 مہینے میں، 4 مہینے میں اپنے احوال کو ان سے بتایا جا رہا تھا، اپنی خامیوں کو ان کے پاس ظاہر کیا جاتا تھا اور وہ ان کا علاج بتا دیتے تھے اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا تھا. اور سال میں 6 مہینے میں ان کے پاس جانا، ان سے فیض حاصل کرنا، اپنی کمی کوتاہیوں کو ظاہر کرنا، یہ معمول تھا. آج جو بیعت کا سلسلہ ہو گیا ہے، بیعت ہو گئے، وہ بھی بھول گئے، ہم بھی بھول گئے. اب جو کچھ وہ معمولات دیے، وہ معمولات من مرضی کیے نہیں کیے، اس میں ترقی ہونی چاہیے. کچھ روحانیت آئی نہیں آئی، باطنی جو نورانیت ہے وہ آئی نہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. برائے نام صرف بیعت ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے روحانی علم اور روحانی اصلاح کے لیے آپ کلام پاک میں دیکھیں گے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان فرائض کے علاوہ بہت سے مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کہا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا. اور جس کو میں نے تلاوت کیا اذکر فی نفسک تضرعا وخیفۃ دون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین. یہ ذکر ذکر ذکر
یہ قرآن میں ہر جگہ جو ذکر آیا ہے اس سے نماز مراد نہیں ہے، روزہ مراد نہیں ہے، کوئی خاص عبادت مراد نہیں ہے. یہ جو عمومی طور پر ذکر کا ایک الگ ہی مسئلہ ہے وہ ہے اصلاح باطن کا ذریعہ. اللہ تعالیٰ اس میں کہا اپنے رب کو ذکر کرو دل ہی دل میں، دون الجہر من القول، زور سے نہیں، آہستہ، بالغدو والآصال، صبح اور شام. یعنی یہ نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صبح شام ایک مشغلہ ہونا چاہیے میرے ذکر کا. اس سے روحانیت اور خدا کے ساتھ کنیکشن بڑھتا ہے. سبحان حین تمسون و حین تصبحون، تم لوگ ذکر لگاتار کیا کرو، خاص طور پر جب صبح کو ہو اور شام کو ہو تو خاص طور پر کیا کرو. تو صبح شام اور تخصیص اللہ تعالیٰ نے اکثر ذکروں میں کیا ہے. الذین یذکرون اللہ قعودا قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. تم لوگ یاد کرو، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، سوتے سوتے، چلتے پھرتے، چونکہ انسان کی حالت تین ہے، یا تو بیٹھے رہے گا یا چلتا رہے گا یا آرام کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے تمام وقت کو اشارہ کر دیا کہ ہر وقت تم اللہ کا ذکر کرو. اب یہ جو ہر وقت تم اللہ کا ذکر کرو، اس سے مقصد کوئی خاص عبادت نہیں ہے. خاص عبادتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے مزید اس عبادت کو رکھا ہے جس کے لیے وقت کی تعین نہیں، جگہ کی تعین نہیں، ہمیشہ آدمی کر سکتا ہے، اور وہ ہے ذکر الہی. اور یہ ذکر الہی جس کو خانقاہوں میں کیا جاتا تھا، اور ذکر الہی مومن کا ہتھیار ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک ذرا سی خطا کے بنا پر، غلطی نہیں، سہو کے بنا پر حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں مچھلی اس کو کھا گئی. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا فَلَوْلَا أَنَّهُ لَكَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اگر یونس علیہ السلام کا مشغلہ ہمیشہ کے لیے تسبیح پڑھنے کا نہ ہوتا اور پیٹ میں جانے کے بعد مچھلی کے وہ مشغلہ جاری نہ رکھتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت تک وہ پیٹ ہی میں رہ جاتے، اللہ اس کو باہر نہیں نکالتا. تب یہ معلوم ہوا کہ ان ذکر کا، تسبیح کی کتنی بڑی طاقت ہے، اور یہ فرائض کے علاوہ ہے. حضرت عبداللہ ابن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا، درخواست کیا. قال یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد قصرت علی فاخبرنی بشیء اتسبب به. کہ ہے اللہ کے رسول، شریعت کے احکام تو بہت ہے جس کو ہم جانتے ہیں، کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن شرائع اسلام کے علاوہ آپ کوئی ایسی چیز ہم کو بتلا دیجئے اتسبب بہی، جو میرا 24 گھنٹے کا معمول بن جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جے تم اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ،
اور غافلوں میں سے مت رہو۔ اس کا مطلب ہوا ذکر نہ کرنے والا، صرف فرائض کو انجام دینے والا، اس کا دل دماغ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا کے استحضار سے غافل رہتا ہے۔ اس غفلت کو دور کرنے کے لیے اس صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایسا کوئی معمول بتائیے جو میں ہمیشہ کرتا رہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ علیکم بمجالس الاذکار، کہ تم پر ضروری ہے کہ ذکر کے مجلسوں کو لازم پکڑو اور اس کو تم ہمیشہ کرتا رہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب ان کو گورنر بنا کر بھیجا گیا کہ آخر و کلمۃ لما فرقت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے آخری بات جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوا، ہم کو وہ روانہ کرنے لگے، تو قلت یا رسول اللہ فاخبرنی بشیء، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس عمل کو میں ہمیشہ کرتا رہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن تموت ولسانک رطب بالذکر، کہ تم خیال رکھنا تمہاری موت اسی حالت میں آئے کہ تمہاری زبان ذکر سے تر ہو۔ اور آدمی کی زبان ذکر سے تر کب ہوگی؟ جب اس کا معمول رہے گا۔ اور جتنا وہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ 3 سوالوں کا جواب جو قبر میں لیا جائے گا، آپ 1000 زبانی کر لیں، لیکن اگر وہ عمل سے آپ پوری زندگی نہیں کیے تو جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بتلایا کہ تم ہمیشہ ذکر میں اپنی زبان کو تر رکھو، یہاں تک کہ تم تر رکھو گے تو مرتے وقت بھی تمہاری موت ذکر کے حالت میں ہوگی۔